رمضان 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 يا حبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين وهو الناصر المبين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله إذا أحب عبدا غطه في البلاء غطا. سب سے پہلے تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کے لیے کہ جس نے تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء اور اولیاء اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اس کے بعد تمام درود و سلام ان بزرگ ہستیوں پر کہ جن کے صدقے میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو وجود بخشا. سب سے پہلے آج یہ واضح کرنا چاہیں گے کہ اکثر دوستان، برادران اور مومنین کی یہ شکایت، یہ فریاد اور یہ الجھن رہی ہے کہ آخر میں دعا کر رہا ہوں، محضر الہی میں دعا مانگ رہا ہوں، لیکن میری دعا مستجاب نہیں ہو رہی. آخر میری غلطی کیا ہے؟ آخر میرا گناہ کیا ہے؟ میں روزے دار ہوں، میں حاجی ہوں، نمازی ہوں، نماز گزار ہوں، لیکن پھر بھی میری بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی. آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اور عجب ہے کہ بعض لوگ تو دعائیں کر کے تکرار دعا کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بس میری دعا تو کوئی سنتا ہی نہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. اور بعض لوگ تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ میں خطا کار ہوں، بس میری خطا کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہوتی. لیکن ایسا نہیں ہے. خداوند مہربان ہے، خداوند کریم ہے، خداوند قادر مطلق ہے، لیکن ہم کم فہم ہیں کہ اس کریم کی تدبیر سے بے خبر ہیں. بس اگر دعا قبول نہیں ہوتی، وقت پر اس دعا کی استجابت نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں بس ہم گناہگار ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ دعا قبول ہونی ہی نہیں چاہیے. شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس خطا کار ہم ہیں، لیکن اللہ کا لطف اور کرم وسیع ہے. شاید ایسا بھی ہو، یہ تو ہماری فکر ہے کہ بھئی یہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، بس میری خطا ہے، میں گناہگار ہوں. لیکن شاید ایسا ہو کہ اگر آپ کی دعا قبول ہو جائے اور آپ کے لیے ضرر ہو، آپ کے لیے دعا کا قبول نہ ہونا مفید ہو، کیونکہ اچھی تدبیر کرنے والا رب کریم ہے. میں تو دعا مانگ رہا ہوں، لیکن مجھے کیا پتا کہ اس کی دعا کے قبول ہونے کے بعد میرے لیے فائدہ بھی ہے یا نہیں. بس میری دعا ہے تو قبول ہونی چاہیے. اس لیے تو ائمہ اطہار علیہ السلام سے اور انبیاء علیہ السلام سے، اولیاء علیہ السلام سے کافی روایات نقل ہوتی ہیں کہ ایسا نہ کہو کہ آپ گناہگار ہو جس کی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی. جس طرح آپ کے سامنے اصول کافی جلد نمبر 2 اور 253 حدیث نمبر صفحہ نمبر سے میں نے یہ روایت نقل کی کہ ان اللہ اذا احب عبدا، کہ بالتحقیق جب اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے سے پیار کرے، غطہ فی البلاء غطا، تو اس بندے کو مبتلا کرتا ہے مشکلات میں، کٹھن راستوں میں. بس اللہ کی یہ چاہت ہے کہ میرا بندہ دیکھو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے دعا کے قبول نہ ہونے کی کچھ وجوہات بتائی. بس یہ ایک جو اصول کافی سے روایت نقل کی گئی ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے میں اپنے بندے کو آزماؤں، دیکھوں کہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، دیکھوں کہ مجھ سے کتنا اظہار محبت کرتا ہے. اور امام ائمہ اطہار نے یہ بھی بتایا ہے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. ایک وجہ یہ ہے، معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں
اللہ اپنے عبد کے لیے کم لطف نہیں ہے، بلکہ شدت عشق اور آزمائش کی وجہ سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے حضور میں بار بار آئے۔ اللہ چاہتا ہے یہ میرا بندہ مجھ سے بار بار کلام کرے، اللہ چاہتا ہے بار بار میں اس کی آواز سنوں۔ بس یہ محبت خدا ہے، ایسا نہیں کہ تم گنہگار ہو، بس اللہ چاہتا ہے کہ یہ عبد مجھ سے بار بار اظہار محبت کرے۔ اور دیکھیں دوسری وجہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے بتائی ہے وہ یہ کہ خدا چاہتا ہے کہ اس بندے